دروازے کھل جائیں گے، ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آنا شروع ہوگا، رزق کو دولت آنا شروع ہو جائے گی جہاں سے آپ نے گمان نہیں کیا ہوگا۔ اگر رزق اور دولت کو سنبھال سکتے ہو، دولت رکھنے کی جگہ ہے تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر کا طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اس عمل کو کر لے گا، اللہ کے حکم سے اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر پریشانی ختم ہوگی، تجارتی غرض کو ادا کرنے میں اس کی مدد ہوگی۔ ہر مسئلے کے لیے کیا جا سکتا ہے، جس بھی مسئلے کے لیے کریں گے اللہ پاک اپنے غیب خزانوں سے اس کو پورا کرنے کا انتظام فرما دیں گے۔ جس بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو حاصل کروا دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص بھی سورۃ اخلاص کو پڑھ لے گا، اس کے سب گھر والے حتیٰ کہ اس کے پڑوسی بھی امن میں رہیں گے۔ شام تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث شریف میں ترمذی میں منقول ہے کہ جو شخص سورۃ اخلاص کو روزانہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ 10 محل اس کے لیے جنت میں ایسے بنائے گا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے صبح کے وقت پر اس سورت کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں پر، اس کے پڑوسیوں کو بھی 70,000 فرشتوں کی حفاظت میں دے دیں گے۔ یہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جو بھی اس عمل کو یقین کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ حفاظت کا معاملہ بھی فرما دیں گے، اور جس بھی معاملے میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ اکابرین کا آزمودہ وظیفہ ہے، آپ کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑا چھوٹا وظیفہ، اتنا آسان وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا خود جب پڑھے کمالات بھی دیکھے، حیران رہ جائے کہ میں نے تو آدھے منٹ کا وظیفہ پڑھا، انہی معجزے، اتنی دولت ایسے کیسے آ گئی۔ لوگوں میں جب یہ وظیفہ بتایا تو ان کی زندگیوں میں دولت کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سڑک پر کھڑا ہوا کوئی بھکاری بھی اگر یہ وظیفہ آج کے دن پڑھ لے تو اس کی قسمت میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اپنے دل کو بالکل چھوٹا مت کرنا، مایوس نہ ہونا، مایوسی کو بالکل چھوڑ دو، کیونکہ اللہ عز و جل نے آپ کے دن بھی بدلنے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کتنی دولت آئے گی، اتنی دولت آئے گی کہ آپ سنبھال نہیں سکو گے۔ آپ لوگ پیر والے دن اگر گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں، کسی بھی جگہ پر آپ لوگ موجود ہوں، سکون سے آدھے منٹ کا وقت نکال کر بیٹھ جانا، کم سے کم 1 منٹ کا وقت نکال کر آپ لوگ ایک طرف ہو جانا۔ گھر میں ہوں تو 1 منٹ کا وقت وظیفے کو پڑھنے کے لیے مقرر کر لینا ہے۔ مجھے بس 1 منٹ میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیم پڑھ لو۔ اگر یاد ہو تو جو نماز میں پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، درود پاک یاد ہو تو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد تمام بہن بھائی دوست پڑھیں گے، یہ سمجھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک آدھے منٹ کا ایک عمل جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ آپ لوگ اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا، ایسا نہیں ہے کہ وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے پھر ایک آدھے منٹ کا، تو پورا عمل یہ ہے 1 منٹ آپ لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی نشست میں یہ عمل کریں۔ 1 مرتبہ درود پاک آپ نے سب سے پہلے پڑھ لینا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ لی۔ آدھے سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، ورنہ عمل کی آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ آخری سیکنڈ تک آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے۔
درود پاک پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ کو سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے پھر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اسی وقت آپ کو ایک مرتبہ سورۃ کوثر بھی پڑھ لینی ہے۔ جب سورۃ کوثر آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو صرف 2 وظائف پڑھنے ہیں۔ بڑے آسان سے وظائف، بہت ہی کم کوانٹٹی میں پڑھنے ہیں۔ ان وظائف کو آپ نے پہلے ایک وظیفہ بنانا ہے، پھر دوسرا آپ نے اپنی زندگی میں شمار کرنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر پڑھ لیں جس طریقے سے میں نے بتایا ہے، اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے جو مزید پیر والے دن کے عمل میں پہلا وظیفہ آپ کو یہی پڑھنا ہے۔ بڑا مجرب وظیفہ ہے، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ کا۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا ہے، اور جب بھی 11 مرتبہ سبحان اللہ کا یہ وظیفہ تمام بہن بھائی دوست اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ کو پڑھنا ہے۔ اسی وقت آپ لوگوں کو دوسرا وظیفہ جو میں بتا رہی ہوں اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے الحمدللہ۔ پہلا وظیفہ سبحان اللہ 11 مرتبہ پڑھ لیا، پھر آپ نے الحمدللہ کا جو وظیفہ ہے اس کے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ ان کے بعد 21 مرتبہ الحمدللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے یہ سمجھ کر جان کر کریے گا، عمل ابھی ختم نہیں ہوا۔ الحمدللہ کا وظیفہ جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا تو فوراً آپ لوگ اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ اخلاص ایک بار پہلے پڑھی ہے، جیسے آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھی تھی، اب ویسے ہی آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے ایک مرتبہ سورۃ کوثر جیسے پہلے پڑھی تھی ویسے ہی پڑھ لینی ہے، اور اب ایک مرتبہ درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہ آپ نے آخر میں پڑھ لینا ہے۔ آخر میں پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا۔